ایک بہت ہی پیارے اور برف سے ڈھکے پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹی سی خوبصورت سلطنت تھی، جہاں ہر طرف گلابی اور سنہری پھول کھلتے تھے۔ اس سلطنت کا نام تھا گلو ویلی۔ گلو ویلی کے دربار میں ایک بہت ہی پیاری اور حسین شہزادی رہتی تھی، جس کا نام تھا لینیا۔ لینیا کی آنکھیں بہت خوبصورت اور چھوٹی تھیں، بالکل سنہری دھوپ کی طرح چمکتی ہوئی، اور اس کا چہرہ بہت ہی معصوم تھا۔ لینیا اپنی خوبصورت مسکراہٹ اور صبر کی وجہ سے پوری سلطنت میں مشہور تھی۔ لوگ اسے صبر کی شہزادی کہتے تھے، کیونکہ اس نے کبھی کسی مشکل پر شکایت نہیں کی تھی۔ لینیا کی زندگی بہت سکون سے گزر رہی تھی، لیکن ان کے قریب ایک دلدلی اور اندھیری وادی تھی، جہاں ایک بدروح جادوگر رہتا تھا۔ اس جادوگر کا نام تھا کورو۔ کورو کو گلو ویلی کی خوشی اور رونق بالکل پسند نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ اس تلاش میں رہتا کہ کب وہ اس سلطنت کی حسین رونق کو چھین سکے۔ ایک دن کورو نے سلطنت پر ایک گہرا اور کالا جادو کر دیا۔ اس نے پوری سلطنت کے پھولوں کی خوشبو اور سنہری دھوپ کو غائب کر دیا، اور پوری جگہ کو اندھیرے میں ڈبو دیا۔ سلطنت کے لوگ بہت ڈر گئے اور رونے لگے۔ کورو نے ایک شرط رکھی، اگر اس سلطنت کو دوبارہ پہلے جیسا دیکھنا چاہتے ہو تو سلطنت کی سب سے عظیم شہزادی کو اندھیری دلدلی میں آنا ہوگا اور سنہری گلاب کا پودا ڈھونڈنا ہوگا۔ لیکن یاد رہے، راستے میں ایسی مشکلات آئیں گی کہ اگر تھوڑا سا بھی حوصلہ ٹوٹا یا غصہ آیا تو تم ہمیشہ کے لیے پتھر کی بن جاؤ گی۔ سلطنت کے باقی لوگ بہت ڈر گئے، لیکن لینیا نے مسکراتے ہوئے آگے قدم بڑھایا اور کہا، میں جاؤں گی، میرا صبر ہی میری سب سے بڑی طاقت ہے۔ لینیا نے اپنی سنہری فراق پہنی اور اندھیری دلدلی کی طرف نکل پڑی۔ راستہ بہت ہی خوفناک اور مشکل تھا۔ ہر طرف جھاڑیاں تھیں اور عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں۔ کچھ ہی دور چلنے کے بعد اسے ایک گہرا نالہ ملا، جس پر کوئی پل نہیں تھا۔ لینیا نے غصہ کرنے کی بجائے سکون سے سوچا اور تھوڑا انتظار کیا۔ تھوڑی دیر میں وہاں ایک عجیب سا بڑا پرندہ آیا اور اس نے لینیا کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر نالہ پار کروا دیا۔ لینیا نے دل میں شکر کیا اور آگے بڑھ گئی۔ تھوڑا اور آگے جانے پر کورو نے اپنی جادوئی شکتیوں سے ایک بہت بڑا طوفان کھڑا کر دیا۔ تیز ہوائیں چلنے لگیں اور مٹی اڑنے لگی، جسے دیکھنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ لینیا نے ہمت نہیں ہاری، وہ ایک جھاڑی کے پیچھے بیٹھ گئی اور طوفان کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے بالکل بھی جلد بازی نہیں کی۔ گھنٹوں گزر گئے، لیکن لینیا پورے صبر کے ساتھ وہاں بیٹھی رہی۔ اس کا یہ صبر دیکھ کر ہوائیں خود ہی ٹھنڈی ہو گئیں اور طوفان تھم گیا۔ راستہ بالکل صاف ہو چکا تھا۔ آخر کار وہ دلدل کی آخری حصے میں پہنچ گئی، جہاں ایک پراسرار سنہری جھولا لگا ہوا تھا، جس کے چاروں طرف سرخ گلاب لپٹے ہوئے تھے۔ وہاں سنہری گلاب کا وہ پودا تھا جس کی سلطنت کو ضرورت تھی۔ لیکن جیسے ہی لینیا پودا لینے آگے بڑھی، کورو سامنے آ گیا۔ کورو نے کہا، تم اتنی آسانی سے مشکلات سے بچ گئی، لیکن اب تمہارا آخری امتحان ہے۔ اگر تم نے اس سنہری جھولے پر بیٹھ کر 10 منٹ تک اپنی آنکھیں بند رکھیں اور اپنے دل میں کوئی برا خیال نہیں لایا تو یہ پودا تمہارا ہو جائے گا، ورنہ تم یہیں قید ہو جاؤ گی۔ لینیا بنا ڈرے اس خوبصورت جھولے پر بیٹھ گئی۔ کورو نے اسے ڈرانے کے لیے عجیب و غریب خوفناک سائے بھیجے، اس کے کان میں ڈراؤنی آواز نکالی، لیکن لینیا بالکل خاموش رہی اور مسکراتی رہی۔ اس کا دل بالکل صاف تھا اور اس کے چہرے پر سکون تھا۔ اس کا صبر دیکھ کر کورو کا جادو ٹوٹنے لگا اور وہ چلاتا ہوا وہاں سے غائب ہو گیا۔ اسی وقت وہاں ایک خوبصورت سنہری اور سفید لباس میں ملبوس شہزادہ نمودار ہوا، جو اصل میں اس جادوئی دلدل کا سچا مالک تھا جسے کورو نے قید کیا ہوا تھا۔
اس نے لینیا کا ہاتھ تھاما اور کہا، تمہارے صبر نے نہ صرف اپنی سلطنت کو بچایا بلکہ مجھے بھی قید سے آزاد کروا دیا۔ دونوں سنہری گلاب لے کر گلو ویلی واپس آئے۔ پوری سلطنت دوبارہ روشن ہو گئی اور ہر طرف سنہری دھوپ کھل اٹھی۔ لینیا اور اس کا ہم سفر نے ہمیشہ کے لیے سلطنت کو خوشیوں سے بھر دیا اور سب کو سکھایا کہ صبر کا پھل ہمیشہ سنہری اور میٹھا ہوتا ہے۔